عقیدہ توحید کے حوالے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ توحید کیا ہے، ذرا شارٹلی یہ بتا کے پھر یہ توحید کا جو عقیدہ ہے یہ کتنا اہم ہے اور کیا ہوتا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید اسلام کا بنیادی نقطہ نظر ہے اور اس کی 3 اقسام ہیں۔ اچھا، پہلی قسم ذات الہی کے بارے میں، دوسری قسم صفات الہی کے بارے میں، اور تیسری قسم احکام الہی کے بارے میں۔ ذات الہی کی جو توحید ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا و یکتا ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں، ٹھیک ہے، جس کی تعریف سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے کہی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ یہ بنیادی اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے جو توحید ہے کہ اللہ کو ہر اعتبار سے اکیلا مانا جائے، ٹھیک ہے، ذات الہی والا ذات الہی والا پہلو، کہ اس کو یعنی اس کا کوئی جزو بھی نہ مانا جائے، صحیح، اس کا کوئی حصہ نہ قرار دیا جائے۔ وہ اس لیے حصہ جزو کوئی اس لیے نہیں بن سکتا، اگر کوئی اس میں سے ہم جز نکالیں گے نا، وہ مثلا ایک دودھ ہے، دودھ میں سے آپ 1 پاؤ نکالیں گے تو وہ جو ہم نے نکالا ہے وہ بھی ویسی اوصاف رکھے گا جو باقی جس میں سے ہم نے نکالا ہے، صحیح ہے، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، میری کوئی مثال ہی نہیں ہے، میرے جیسی صفات رکھنے والا، میرے جیسی قدرت رکھنے والا، میرے جیسی ذات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر قرآن نے یہ بھی کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی کوئی مثال بن ہی نہیں سکتی، مثال ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، اور ہمیں منع کیا گیا کہ اللہ کو مثالوں سے واضح نہ کرو، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، صحیح، وہ بے مثل ہے۔ یہ ذات کی توحید ہے۔ اب صفات الہی، صفات الہی کی توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اعتبار سے، جیسے اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، شفقت۔ اب اس میں سے کچھ صفات ایسی ہیں جو بندوں میں بھی مشترک ہے، جیسے میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جبکہ اللہ بھی بصیر ہے۔ ہمارا جو دیکھنا ہے وہ تحت الاسباب ہے، یعنی ہماری آنکھ ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور آنکھ ہو اور روشنی نہ ہو پھر بھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں، پھر آنکھ تو نابینے کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ دیکھنے والا نور بھی چاہیے، وہ ہم اس کے بھی محتاج ہیں، پھر آگے جس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس جگہ روشنی بھی ہو۔ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کے نور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے بھی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ مطلب ان صفات میں بھی وہ واحد ہے، بے شک وہ ہم لوگ بھی وہ سارا مطلب اگر دیکھنے کی بات ہے، سننے کی بات ہے تو ہم بھی یہ صلاحیت رکھتے ہیں، مگر ہمیں اس یعنی اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے نا، یعنی اس کو یوں واضح کر لیجئے کہ ہم سننے میں، دیکھنے میں ہم اسباب و علل کے محتاج ہیں، اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم سننے کے لیے بھی کان کے بھی محتاج ہیں، اور کان کے اندر جو سننے والا پردہ ہے اس کے بھی محتاج ہیں، اور ایک فاصلے کے بھی محتاج ہیں، کہ مثال کے طور پر ہم جس فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، اور جو دوسرے کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ ہماری بات نہیں سن رہے، ٹھیک ہے، آواز کے بھی محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ویسے تو اقرار کرتے ہیں کہ معبود وہی ہے، مگر جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں معبود ہمارا مال، دولت اور یہ سارا کچھ یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو آپ ذرا اس توحید کے پہلو کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ صرف یہ نہیں کہ ریال، ڈالر، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یہی، بلکہ ہمارے ہاں برادری بھی ایک بت ہے، زبان بھی ایک بت ہے، خاندان اور نسل یہ بھی ایک بت ہے، مسلک بھی ایک بت بن چکا ہے کہ میں فلاں مسلک سے ہوں، بس
उस मसलक की बात होगी तो मैं मानूंगा, दूसरे की भले 100% सही हो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो मेरे मसलक की नहीं है। यानी हमारे यहाँ माबूदों की कोई कमी नहीं है, अमली तौर पर हम बिल्कुल सिफर हो चुके हैं इस एतबार से। अब आप देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने दावत तौहीद दी तो दावत से पहले आपने अपनी जिंदगी को पेश किया, क्योंकि नबूवत आपको मिली थी 40 साल बाद। तो आपने अपने 40 साल दौर को उस पूरी कौम के सामने रखा कि मेरी 40 साल जिंदगी के बारे में तुम क्या जानते हो, कि मैंने कभी जिंदगी में झूठ बोला, मैंने कभी जिंदगी में किसी का हक मारा, मैंने कभी जिंदगी में तुमसे कोई गलत बात की। सब ने कहा मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, कि हमने जब भी आपको आजमाया हमेशा सच्चा पाया। अब आपने कहा कि लोहा गरम है, चोट मार देनी चाहिए। अब आपने वो दावत जो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, वो दावत अब आपने रखी, जब आपको आपकी जिंदगी के बारे में ये सर्टिफिकेट दे दिया गया कौम की तरफ से कि आपकी जिंदगी में कोई झोल, कोई ऐसी किस्म का सुकून मौजूद नहीं है, तब आपने ये दावत दी। तो आज भी उलमा को सबसे पहले अपने आप को उस मेयार पर लाना चाहिए और फिर दावत का आगाज करना चाहिए। क्योंकि आज जब एक आदमी मिंबर पे खड़ा होता है, दुनिया सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रही होती, सर से पांव तक उसे देख रही होती। सही फरमाया आप कि अब मैंने किसी के 10 रुपए देने हो, किसी के 100 रुपया देना हो, मिंबर पे खड़ा हो के कहूँ किसी के पैसे नहीं खाने, ये हराम है, ये हराम है, तो कोई भी उठ के कह देगा मौलवी साहब मेरे तो 1000 रुपए दो पहले। तो अब वो मेरी दावत में वो जो ब्रेक लग जाएगा, ठीक है, वो तस्वा का वो मेयार जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, सही है, वो खत्म हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में खूबी ही यही थी कि आप जो कुछ कह रहे होते थे आपकी जिंदगी से वही कुछ साबित हो रहा होता था। सही सही सही। यानी आपकी जुबान में और आपकी अमली जिंदगी में फर्क नहीं होता था। हाँ। और हम लोग कुछ तकरीबन मुनाफिक बन चुके हैं, सच्ची बात है। यानी हमें तौफीक दे सर बेहतरीन मुसलमान बनने की। मुझे ये बताइए अहकाम इलाही के मुताबिक जो है इस सारे प्रोसीजर को आप कैसे देखते हैं? जज़ाकल्लाह। अहकाम इलाही जैसे मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदत का एक हिस्सा है, ये तौहीद का एक तीसरा पहलू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये इख्तियार है किस अमल को हम पर फर्ज करे और किस अमल को ना करे। अल्लाह को ये इख्तियार है किस चीज को हम पर हराम करे, किस चीज को हम पे हलाल करे। गोया शरीयत साज भी अल्लाह को मानना चाहिए। तौहीद अहकामात का मतलब यह है कि शरीयत साज अल्लाह है और ये हक किसी को भी हासिल नहीं है, किसी को भी। अब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा अमलहुम शुरका शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्लाह, क्या इन लोगों ने अल्लाह के ऐसे शरीक बना लिए हैं जो इनके लिए शरीयत साजी करते हैं जिसकी शरीयत साजी का इख्तियार अल्लाह ने उनको नहीं दिया। उनको भी अल्लाह ने अपना शरीक माना कि जो बंदा किसी को शरीयत साजी का इख्तियार देता है गोया वो उसको अल्लाह के साथ शरीक कर रहा है, इसलिए कि ये हक सिर्फ अल्लाह का है। सही, ये हक सिर्फ अल्लाह का है। किसी चीज अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अज़वाज मुतहरात ने आपस में होता है मोहब्बत में, वो भी दिली लगाव की वजह से था, तो हजरत ज़ैनब के घर अल्लाह के रसूल अक्सर असर को जाते और शहद पिया करते थे। हमारे हकीम साहब भी माशाल्लाह शहद का काम करते हैं। तो उस जमाने में अगरचे इन वाला शहद नहीं था नेक्टर के नाम से, लेकिन था हमारा। तो आप जाते और वो शहद आपको पेश करती पानी में मीठा करके, आप उसको पीते थे। अब बाकी जो अज़वाज थी उनको ये बड़ी थोड़ी सी, वो भी मोहब्बत की वजह से ये होता कि भी हमारे यहाँ क्यों नहीं आते। अच्छा, तो उन्होंने आपस में एक मशवरा कर लिया कि भी अब अल्लाह के रसूल जिसके पास भी आए, तो एक अज़खर बूटी थी जिसकी बू अल्लाह के रसूल को बहुत नापसंद थी कि जिसके पास भी जाएं वो बोले आपके मुंह से उस बूटी की अज़खर की बू आ रही। एक बीवी के पास, दूसरी के पास, तीसरी के पास, सबने यही कहा, तो आपको यकीन आ गया। तो आपने दिल में सोचा कि मैंने तो ऐसी बूटी इस्तेमाल नहीं की, मुमकिन है मैंने जो शहद इस्तेमाल किया है शहद की मक्खियों ने उस बूटी का रस लिया हो।
اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں آ گیا ہو. حالانکہ وہ ایک منصوبہ بندی تھی. اللہ کے رسول نے اسی وقت کہہ دیا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. قسم بھی کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے قسم بھی توڑوائی اور پھر کہا کہ لیما تحرم ما احل اللہ لک. اے حبیب آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ شہد حرام ہے, آپ نے یہ کہا تھا میں نہیں کھاؤں گا. یعنی کہ شریعت وہ صرف ایک ہی ذات ہے جو ایک ہی ذات ہے سازی کا اختیار ہے جس کے اختیار پاس. رکھتی ہے. واہ سبحان اللہ. شرک جو ہے آپ کے مطابق کہ وہ کسی کو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت میں شریک کرنا, وہ شرک ہے, یا کسی بھی شعبے میں کچھ مانگنا جو ہے وہ بھی شرک ہے؟ دیکھیں دعا عبادت ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کوئی چیز کسی سے مانگتے ہیں اللہ کے سوا کوئی, یعنی بیٹا اللہ کے اختیار میں ہے. جی کیسا کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جزاک اللہ. اصل میں جو توحید کی 3 اقسام ہے نا, شرک کی بھی وہی 3 اقسام ہیں. اچھا, یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو ساجی کریں گے صحیح ہے تو وہ شرک فی الذات ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صفات میں کسی کو شریک کریں گے شرک فی صفات ہو جائے گا. ٹھیک ہے. احکامات میں کہ وہ اختیار جو شریعت سازی کا اللہ کے پاس ہے, ہاں, وہ ہم کسی بھی بندے کو دیں گے, چاہے اس کا نام ہم امام رکھ دیں, اس کا نام ہم فقیر رکھ دیں, اس کا نام ہم مجتہد رکھ دیں, وہ اختیار جب کسی بندے کو دیں گے تو یہ شرک فی الاحکامات ہو جائے گا. صحیح.